खैर मकदम है आपका ETV उर्दू में। मैं हूं खालिद रजा खान। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। आज हम बात करेंगे यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की सालाना रिपोर्ट जो आई है, उसमें हिंदुस्तान में मजहबी अदम रवादारी की बात कही गई है, जिसमें हिंदुस्तान में अक़लियतों के ताल्लुक से ख़ास तौर से जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और इस सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, आलमी उमूर के माहिर और दिल्ली की जामा मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर तारीख़ के प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान कैसर साहब, और हमारे साथ जामा मिलिया इस्लामिया की ही एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। और लखनऊ से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी उबैदुल्लाह नासिर साहब गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। और मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे गुफ्तगू में सियासी तजज़ियाकार और डायरेक्टर CSSS इरफान इंजीनियर साहब। पेश है उस सिलसिले में एक रिपोर्ट। यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में हिंदुस्तान में रवादारी को चोट पहुंची और मजहबी आजादी को चोट पहुंचाने वाले वाकयात में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजहबी रहनुमाओं और जिम्मेदारों ने तबकों के बारे में गैर मयारी बयानात दिए और इसके लिए मरकजी हुकूमत ने उनकी सरजनिश भी की। कमीशन का कहना है कि हालात का तज्जिया करने के मद्देनजर वो साल 2016 में होने वाले मामलात पर भी नजर रखेंगे। USCIRF ने अमेरिकी हुकूमत को हिंदुस्तान के साथ मजहबी आजादी और नीतियों के मामले पर दो तरफा बातचीत करने की सलाह दी है। दिलचस्प बात यह है कि ये रिपोर्ट PM मोदी के वाशिंगटन दौरे से तकरीबन 1 महीने पहले आई है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में अक़लियती तबकों को, खास तौर पर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को डर, इस्तेहसाल और तशद्दुद का शिकार होना पड़ा। इससे पहले मरकजी हुकूमत ने USCIRF मेंबर्स को वीजा देने से इनकार कर दिया था। माजी में UPA सरकार ने भी कमीशन के कारकुनों को वीजा नहीं दिया था। एक और दिलचस्प बात यह है कि USCIRF के कमिश्नर कैटरीना लैंडर्स चीन से इख्तिलाफ राय के मसले पर एक मीटिंग में हिस्सा लेने धर्मशाला आई थी। दरअसल USCIRF US फेडरल गवर्नमेंट्स कमीशन की आजाद इकाई है। ये अपने आप में दुनिया की अकेली ऐसी इकाई है जो दुनिया भर में लोगों की मजहबी आजादी की हिफाजत के लिए पाबंद है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV। और इस मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार जनाब उबैदुल्लाह नासिर साहब, और मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर CSSS और सियासी तजज़ियाकार जनाब इरफान इंजीनियर साहब। उबैदुल्लाह नासिर साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। उबैदुल्लाह नासिर साहब, अमेरिका की जानिब से हर साल इस तरह की रिपोर्ट आती है कि इन ममालिक में वहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, मजहबी रवादारी नहीं है। क्या लगता है आपको, अमेरिका की जो ये रिपोर्ट है, जो कमीशन है, उसकी क्या लेजिटिमेसी है? सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि उसकी लेजिटिमेसी क्या है, वो किस हक के साथ इस तरह की रिपोर्ट शाया करते हैं? देखिए, वो एक अमरीकी इदारा है और उनकी लीगलिटी क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो रिपोर्ट शाया करते हैं वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं या एक खित्ते के लिए नहीं होती, सभी ममालिक के लिए होती है और वो एक सच्चाई पर मबनी हकीकत पेश करने की कोशिश करते हैं। जी जी। जहाँ तक हिंदुस्तान के सिलसिले में उनकी रिपोर्ट है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुज़िश्ता 2 वर्षों में कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस इंटॉलरेंस हमारे मुल्क में बढ़ा है।
اور یہ صحیح ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں پوری آزادی دیتا ہے، ہر قسم کے ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، سارے تحفظات ہم کو ملے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ایک سماجی ماحول ہے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، اور کمیشن کی رپورٹ نے اسی جانب توجہ دلائی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، مثلا دادری کا واقعہ آپ دیکھ لیں، یا جھارکھنڈ میں 2 بچوں کو جس طرح سے مار دیا گیا، یا جو ایک پورا آپ خود ایک آزاد تجزیہ کی حیثیت سے، اگر تجزیہ نگار کی حیثیت سے آپ خود دیکھیں تو آپ کے گردو پیش کا جو ماحول اس میں آپ کو لگے گا کہ ضرور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حالات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ صرف عدالت اور میڈیا یا ایسے سرکاری ادارے ہی ہمارے محافظ نہیں ہیں۔ ہماری سب سے بڑی تقویت، ہماری سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اس ملک کا جو اکثریتی طبقہ ہے، جسے آپ ہندو کہہ سکتے ہیں، اس کی اکثریت جو ہے وہ ابھی بہت سیکولر ہے، اور جو اقلیتوں کے مسائل ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے، عیسائیوں کے، سکھوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ہمارے تحفظ میں، ہماری حفاظت میں، ہمارے فیور میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اسی سے میرا سوال یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جو وہاں کے حالات ہیں، عدم رواداری کی بات امریکہ کی اس کمیشن کی رپورٹ میں آئی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں وہاں کی حکومت کی، وہاں کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا ماحول بہتر رہے۔ ہماری کچھ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہم پر انگلیاں اٹھائیں یا اس طرح کی رپورٹ شائع کریں جس میں منفی طریقے سے کچھ دکھائے گا۔ آپ یہ بات بول رہے ہیں کہ اس ملک کا جو اکثریتی طبقہ ہے وہ اتنا سیکولر ہے کہ اسی کی بنیاد پر ملک کا ماحول جو ہے وہ کسی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ اطمینان بخش ہے۔ کچھ چھٹپٹ واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے تشویش کی بات ہے، اور اسی بنیاد پر اس طرح کی رپورٹ سامنے آتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے، کیونکہ عوام اور حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے ماحول کو ٹھیک رکھیں؟ عبید اللہ ناصر صاحب، آپ ہی سے میرا سوال ہے۔ حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جو حکومت بنتی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حکومت بنتی ہے وہ آئین کی حلف لیتی ہے کہ آئین کی حفاظت کرے گی، آئین میں جو مندرجات ہیں، آئین میں جو چیزیں، جس طبقے کو جو حقوق دیے گئے ہیں، جو اختیارات دیے گئے ہیں، اس کے تحفظ کی ذمہ داری تو حکومت پر ہوتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت سب سے بڑی جو تشویش کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو حکمراں طبقہ ہے یا جو حکمراں جماعت ہے، اس کے ہی لوگ جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور ایسا بہت کم دیکھنے میں ملا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی زبردست بڑی قانونی کارروائی کی گئی ہو۔ مثلا اگر کوئی منسٹر اپنے حلف کی خلاف ورزی کر کے کسی طبقے کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس منسٹر، اس وزیر کے خلاف کوئی کارروائی کرے، لیکن اس میں ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے وہ نہیں کہا تھا۔ ان سب چیزوں سے جو یہ فرنج ایلیمنٹ ہے، جو غیر ذمہ دار عناصر ہیں، ان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ضرور ہے، لیکن جہاں تک ہمارا قانون جو ہے، جہاں ہمارا آئین جو ہے، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ ہمارے تحفظ کے لیے بہت بڑی ہماری گارنٹی ہے، اور ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ یقیناً ہمارا آئین جو ہے عوام کی تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن یہ قابل افسوس پہلو ضرور ہے کہ حکومت میں جو بیٹھے لوگ ہیں، اور خاص طور سے وزیر اعظم سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ رہی ہیں، اور یہ ہمیشہ سوال اٹھتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب خاموش کیوں رہتے ہیں۔ انہیں کسی نہ کسی طور پر جو ان کی پارٹی سے وابستہ لیڈران ہیں ان کو ان کی سرزنش ضرور کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ اس طرح کے جملے وہ استعمال نہ کریں، اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہ کریں کہ جس سے جو اقلیتی طبقہ ہے اس کی دل آزاری ہو یا ماحول خراب ہو۔ آپ کے پاس آتے ہیں ہم عبید اللہ ناصر صاحب، ہمارے ساتھ ممبئی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، گفتگو میں شامل ہیں عرفان انجینئر صاحب، جو سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں اور ڈائریکٹر ہیں CSSS کے۔ عرفان انجینئر صاحب، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یو ایس کی جو کمیشن ہے، کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، اس کی ہر سال اس طرح کی رپورٹ آتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی سیاسی عزائم کے تحت اس طرح کی رپورٹ وہ امریکہ کی یہ کمیشن لاتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے سلسلے میں اس طرح کی وہ رپورٹ شائع کرتی ہے؟ جی، یہ ہر سال یہ رپورٹ آتی ہے اور ہم لوگ برابر اس پر نظر ڈالتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اور اس سے پورے دنیا میں کون سے دیش میں مذہبی رواداری کتنی پختہ ہے، کہاں اچھی ہے اور کہاں پرابلمس ہے، یہ سب کے سامنے آتے ہیں۔ پہلے دراصل یہ اس سے ایسی شروعات ہوئی تھی کہ عیسائی مذہب کو جہاں خطرہ ہے وہاں اس کو انڈیکیٹ کیا جاتا تھا اس رپورٹ میں۔ دھیرے دھیرے یہ بدل کر ایسا ہو گیا کہ ایک یو ایس ایک سیکولر دیش ہے اور وہ صرف عیسائی مذہب کے بارے میں کیوں نظر ڈالیں، تو دھیرے دھیرے یہ بدلتے وہ سارے مذہبوں پر نظر ڈالنے لگے کہ کسی بھی مذہب کو کسی بھی دیش میں اگر کوئی خطرہ ہو تو اس پر وہ یہ رپورٹ میں لکھتے ہیں۔
اور اس کے انوسار وہ کارروائی کرتے ہیں. جی ان کی کارروائی میں یہ ہے کہ یا تو ویزا دینا، ویزا دینے میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں، یا سینکشن دینے میں یہ دقتیں پیدا کرتے ہیں. جی جی اس کا ایک پولیٹیکل مقصد بھی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن اس کی لسٹ میں آتے ہیں، وہ دراصل زیادہ تر وہی دیش ہوتے ہیں جس سے یو ایس کو دقت ہے. جی لیکن یہ جو معلومات اکٹھے کرتے ہیں اور مذہبی اس پر نظر ڈالتے ہیں، رواداری پر، وہ سائنٹیفک ہوتی ہے. یعنی آپ نے کہا کہ جن ممالک سے امریکہ کو دقت ہے انہی ممالک کے سلسلے میں اس طرح کی رپورٹ امریکہ لاتا ہے، اور اس کمیشن کے ذریعے یقیناً یہ کہیں نہ کہیں سے ایک نیوٹرل رپورٹ نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اگر سوال اٹھیں گے تو کئی طرح کے، ہم بریک کے بعد آئیں گے، بریک کا وقت ہو گیا بگ بلیٹن میں، تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یو ایس کے بہت سارے امریکہ کے جو الائی ملک ہیں، جو اس کے ساتھ بہت قربت رکھتے ہیں، ان کے سلسلے میں اس طرح کی رپورٹ امریکہ کیوں نہیں لاتا ہے، رپورٹ میں ان کو کیوں نہیں شامل کرتا ہے. اس کا ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے. فوراً حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ای ٹی وی اردو میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بگ بلیٹن. آج ہمارا موضوع ہے یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی جو سالانہ رپورٹ آئی ہے، اس میں ہندوستان میں مذہبی عدم رواداری کی بات کہی گئی ہے. اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ لکھنؤ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عبید اللہ ناصر صاحب، اور ممبئی اسٹوڈیو میں موجود ہیں CSSS کے ڈائریکٹر اور سیاسی تجزیہ نگار عرفان انجینئر صاحب. ایسے میں جب اس طرح کی رپورٹ شائع ہو گئی ہے اور تقریباً جو رپورٹ کہتی ہے کہ 17% کا اضافہ ہوا ہے 2015 میں، جو واقعات ہوئے ہیں مختلف قسم کے بیانات کے، اس سے جو انٹالرنس بڑھا ہے اس میں 17% کا اضافہ ہوا ہے 2015 میں صرف. ایسے ماحول میں جو اقلیتیں ہیں ملک کی، ان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اس میں انٹالرنس میں بڑھاوا ہوا ہے. جی جی. اور صرف بڑھاوے کی بات نہیں ہے، سرکار میں جو ایون منسٹرز جی جی ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس سے انٹالرنس بڑھ رہا ہے. اور اگر کوئی انٹالرنٹ والے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو سرکار کے جو منسٹرز ہیں اس کے ڈیفنس میں جاتے ہیں. تو ایسے وقت میں اقلیتوں کو چاہیے کہ وہ پیشنٹلی آئین کے فریم ورک میں اپنے مدعے اٹھائیں، کورٹ میں جائیں، پیٹیشنز کریں، اویئرنیس پیدا کریں اس کے بارے میں، اور ٹھوس قدم اٹھائیں، لیکن آئین کے فریم ورک میں، اس فریم ورک کے باہر نہ جائیں. جی جی. رستوں پر نہ آئیں اور بھڑکیلے بھاشن نہ کریں. کچھ اقلیتوں میں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا کر وہ کاؤنٹر انٹالرنٹ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. حکومت سے کیا امیدیں وابستہ کی جانی چاہیے؟ کیونکہ بار بار کہیں نہ کہیں سے تمام لوگوں کی نگاہیں وزیراعظم نریندر مودی صاحب کی طرف چلی جاتی ہیں، اور ان سے امیدیں وابستہ رہتی ہیں کہ وہ کچھ ایسے بیانات دیں کہ ان کے لیڈران، ان کی پارٹی سے وابستہ لیڈران، ان کے وزراء جو بیانات دے رہے ہیں اس پر وہ لگام لگائیں. یہ امیدیں ہمیشہ رہتی ہیں لوگوں کی. جی، وہ پچھلی بار بھی جب اوباما آئے تھے بھارت دیش میں، تب جاتے وقت وہ یہ ہدایت دے کر گئے کہ دیش میں جو انٹالرنس بڑھ رہا ہے اس کے بارے میں سرکار نے کچھ کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں کیا. پرائم منسٹر مودی نے ایک بھی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا جس سے کوئی بھی فرق پڑے، کسی پر بھی فرق پڑے. خالی انہوں نے بہار کے چناؤ میں صرف اتنا کہا کہ ہندوؤں کو پاورٹی سے لڑنا ہے یا مسلمانوں سے لڑنا ہے، مسلمانوں کو پاورٹی سے لڑنا ہے یا ہندوؤں سے لڑنا ہے. ایسا ایکویٹ کر کے
खाली इसी बात पर छोड़ दिया, लेकिन अपने पार्टी के किसी भी जो MPs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन पर किसी को कुछ भी नहीं कहा। जी, यकीनन कुछ भी नहीं कहा। और अब भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ न कुछ बयान देंगे, कोई कड़ा कदम उठाएंगे ताकि इस तरह के बयानात उनके वज़रा, उनके पार्टी के लीडरान न दें। हम आपके पास आते हैं इंजीनियर साहब, इरफान इंजीनियर साहब। उबैदुल्लाह नासिर साहब, क्या हिकमत अमली अक़लियतों को अपनानी चाहिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब से जो उम्मीदें रहीं कि वो कुछ ऐसे सख्त बयानात देंगे, सख्त इक़दामात करेंगे ताकि इस तरह का बयान ना आए और मुल्क में जो अदम रवादारी का माहौल पैदा हो रहा है वो ना पैदा हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उम्मीदें टूटती नजर आईं। क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, हिकमत अमली तो वही है जैसा अभी इंजीनियर साहब ने बताया कि एक तो ये कि हम आइनी तौर से आइन के दायरे में रहते हुए कानूनी तौर से अपनी लड़ाई लड़ें और जहाँ जहाँ मसाइल खड़े होते हैं उनके खिलाफ हम एक कानूनी लड़ाई लड़ें, हम उसमें मुकदमात करें। और जो लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सख्त कवानीन है, उनके खिलाफ रिपोर्ट कराई जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और दूसरी जो उससे भी बड़ी ज़रूरत है वो ये कि जो हमारा सेकुलर तबका है, हिंदुओं में जो बड़ी आबादी जो है, जो अक्सरियत में है, जो मेजॉरिटी में है, वो सेकुलर है। मुसलमानों को उन सेकुलर अनासिर के हाथों को मजबूत करके अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और जब वो हमारी लड़ाई खुद लड़ते हैं तो हमको उन्हीं के हाथों को मजबूत करना चाहिए और हम दोनों मिल के, मुसलमान और सेकुलर सब मिल के ही इन फ्रिंज एलिमेंट्स को हम लोग शिकस्त दे सकते हैं। अब देखिए कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, जो बिल्कुल एक वाटरशेड इलेक्शन था, उसमें भी बीजेपी को सिर्फ 30%, 31% वोट मिले थे, यानी 69% लोगों ने उनकी आइडियोलॉजी को, उनके नज़रिए को रिजेक्ट कर दिया था। मुसलमानों की हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि ये जो 70% अनासिर हैं इनको मुत्तहिद करके इनके साथ चलकर अपनी लड़ाई लड़ें। इसमें मुल्क का भी भला है और कौम का भी भला है। यही एक सबसे बड़ी हिकमत अमली हमारी इस वक्त है और हम बिल्कुल, हमें उनसे मोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें उनसे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास आते हैं उबैदुल्लाह नासिर साहब, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में तारीख के शोबे के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिजवान कैसर साहब। प्रोफेसर रिजवान कैसर साहब, आपका खैर मकदम है ETV उर्दू में। हम आज बात कर रहे हैं US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो सालाना रिपोर्ट आई है उस सिलसिले में। इस रिपोर्ट को आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं आप? जिस तरह से मजहबी अदम रवादारी की बात कही गई कि हिंदुस्तान में 2015 में 17% का इजाफा हुआ है इनटॉलरेंस में, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? या इस तरह की रिपोर्ट क्या किसी पॉलिटिकल मोटिव के तहत अमेरिका शाया करता है? आपको क्या लगता है, आपका क्या इसमें ख्याल है? मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ से इस किस्म की जो रिपोर्टें हैं वक्तन फवक्तन आती रही हैं और हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से उन्हें खारिज भी करने का एक मिजाज बनता है। जी जी। और वो ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी समाज में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके तहत इस किस्म की बातों की ज़्यादा गुंजाइश नहीं बनती, इसलिए कि ऐसे डाइवर्सिटी का समाज है, उथल पुथल ऊंच नीच होता रहता है। लेकिन अगर उससे परे हट करके हम पिछले 1.5-2 सालों में या कुछ और सालों के अंदर हम देखें कि हमारे मुल्क में मजहबी रवादारी के नाम पर क्या हालात रूनुमा हुए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं एक इंटॉलरेंस का माहौल तो जरूर खड़ा हुआ है। अब ये लोग कह सकते हैं, हमारे और आप जैसे लोगों के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं कि ऐसा कहने से हिंदुस्तान की बदनामी होती है, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान की बदनामी तब होती है जब मजहबी गैर रवादारी का जब माहौल खड़ा किया जाता है और किसी खास मजहब के लोगों की तरफ उंगलियां उठाई जाती है और कहा जाता है कि इनकी तरफ से तमाम किस्म की ज्यादतियां हो रही हैं और इसलिए हम ऐसा होने नहीं देंगे। और वो नहीं होने देने के सिलसिले से जिस किस्म के अल्फाज निकाले जाते हैं उससे माहौल में गरमाई पैदा हो जाती है। ये सवाल कई मरतबा गोरखपुर से आवाज निकलती है, कभी नागपुर से आवाज निकलती है और कई दफा उत्तराखंड के में बहुत सारे ऐसे कुछ बाबा किस्म के लोग हैं जो ऐसी आवाजें निकालते हैं। ऐसे में बात है कि ये आवाजें अमेरिका और अमेरिका की किसी एजेंसी की तरफ से नहीं निकाली जा रही है। जी, हम ये मौका ही क्यों देते हैं अमेरिका को या किसी भी मुल्क को या किसी भी एजेंसी को आलमी सतह पर कि वो इस तरह की रिपोर्ट शाया करें हमारे मुल्क के सिलसिले में? ऐसे में उम्मीदें सब तमाम लोग लगाए होते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से। आपका क्या ख्याल है, अगर वो कोई सख्त इक़दामात करें तो हमें उम्मीद है कि इस तरह का माहौल या जो मजहबी अदम रवादारी का माहौल मुल्क में पैदा हुआ है उस पर लगाम तो ज़रूर लगेगी?
مجھے ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم شری نریندر مودی صاحب کو بار بار یہ بات یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے اور جس پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ مستقبل میں اگر انہیں ایک پرماننٹ جگہ بنانی ہے ہندوستانی عوام کے درمیان تو اس قسم کے باتوں کو انہیں سیاسی طور پر اور انتظامیہ طور پر روکنا پڑے گا. جی جی. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو ایک نعرہ دیا تھا میک ان انڈیا، لیکن جب اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو ان میکنگ آف انڈیا کا بھی ایک ماحول کھڑا ہو جاتا ہے. جی جی. تو میک ان انڈیا اینڈ میکنگ آف انڈیا دونوں ہینڈ ان ہینڈ جی آگے. تو لہٰذا انہیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے جو وعدہ کیا ہے کہ ملک کو ترقی کے راستے لے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پہلی شرط ہے کہ ملک کے اندر مذہبی رواداری کا ماحول بنا رہے. جی، اور یہ ہم اب بھی امید کرتے ہیں کہ مذہبی رواداری کا ماحول ملک میں بنا رہے. ایک سوال اور یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اگر یو ایس کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ یو ایس، اب یہ عام بات ہو گئی کہ ہر سال یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم اپنی سالانہ رپورٹ جاری کرتا ہے اور ان ممالک کے سلسلے میں خاص طور سے رپورٹ جاری کرتا ہے جو کہیں نہ کہیں سے جن کی وہ مخالفت کرتا رہا ہے. کیا اسرائیل کی اگر ہم بات کریں، اس طرح کی رپورٹ میری نظر میں کبھی شاید نہیں گزری ہے اس طرح کی رپورٹ کہ اسرائیل کے سلسلے میں بھی کوئی ایسی رپورٹ آئی، کیونکہ وہاں بھی مذہبی عدم رواداری کا معاملہ سامنے آتا ہے، جس طرح کی انٹالرنس ہے وہاں کی سوسائٹی میں، وہاں اور جو حکومت میں جو انٹالرنس ہے وہاں کے پیلسٹینینز کو، فلسطینیوں کو لے کر، اس کے سلسلے میں بھی تو رپورٹ میں کچھ باتیں ہونی چاہیے. جی، وہاں صرف غیر مذہبی رواداری کی غیر موجودگی نہیں ہے، وہاں تو مطلب ایک سے کہ نسل کشی کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. لگاتار چلتا رہا. فلسطینیوں کو، وہاں کے بچوں کو، وہاں کی عورتوں کو اور وہاں عوام کو جس قسم کے مظالم کا سامنا پڑ رہا ہے، امریکہ کی خاموشی یا امریکہ میں موجود دوسری جو تمام ساری ایجنسیاں ہیں ان کی خاموشی کسی بھی صورت، جی یقیناً امریکہ کی خاموشی کئی سوال کھڑے کرتی ہے. اس طرح کی رپورٹ شائع کرنا ان ممالک کے خلاف جن کو وہ پسند نہیں کرتا ہے، یقیناً یہ سوال کھڑے کرتے ہیں اس رپورٹ کی لیجیٹیمیسی پر بھی. ہم تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. رضوان قیصر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ دلی سے جڑنے کے لیے، اور عرفان انجینئر صاحب، عبید اللہ ناصر صاحب، آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. بگ بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو. آداب.